جادو جو زندگی کو برباد کر دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، انسان کے قدم روک دیتا ہے، لیکن نظام شیرانی میں ایک ایسا عمل ہے جو ان زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے، چاہے وہ جادو زمین میں دفن ہو یا خون سے لکھا گیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامل شیرانی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس چینل۔ آج میں آپ کو جادو کی کاٹ کا وہ سخت اور آزمودہ عمل بتاؤں گا جس نے میرے کئی شاگردوں کو بندش اور جادو کے عملیات میں ماہر کر دیا۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کی پہچان کر لیں کہ واقعی جادو ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل ایک عام سوچ یہ بن گئی ہے کہ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کی جاب چھوٹ جاتی ہے تو پہلا خیال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کسی نے بندش لگا دی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے نوکری چھین لی۔ یاد رکھیں، رزق آپ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ جو چیز اللہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے وہ اسے آپ تک آنے سے روک سکے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تقدیر کا بڑا عجیب و غریب سا کھیل ہے۔ میں اکثر سمجھاتا ہوں، تقدیر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں وہ لکھا ہے جو ہمارے ساتھ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ وہ جانتے ہیں ہم کیا کریں گے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے مجبور نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس لیے یہ ہوگا، نہیں، ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ تو بہرحال تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ جو ہے وہ جادو یا بندش ہو، لیکن یہ چیزیں بہرحال ہوتی ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلے علامات میں آپ کو بتاؤں کہ گھر میں جو ہے وہ بلا وجہ آپ کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے، پھر رک جاتا ہے، اچانک سے رک جاتا ہے۔ نیند نہیں آتی یا نیند ٹوٹ کے آتی ہے، بار بار آنکھ کھلتی ہے، یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں نیند میں اور ایک جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے۔ بدن آپ کا بھاری رہتا ہے، بوجھل رہتا ہے، کندھوں گردن پہ دباؤ رہتا ہے، یا بعض اوقات عجیب و غریب آوازیں، شور، سنسناہٹ یا سیٹی، اس قسم کی آوازیں کچھ محسوس ہوتی ہیں۔ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو یہ عمل آپ کے لیے ہے، یا ان میں سے کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اب آپ نے تیاری کرنی ہے اس عمل کی۔ ایک پیالے میں پانی لے لیں، اس میں 1 چٹکی سمندری نمک ڈالیں، 7 لونگ اور 3 ہری الائچی ڈالیں۔ اگر ممکن ہو، آپ کو مل سکے، آپ تیار کر سکیں تو سیاہ موم بتی اپنے سامنے جلائیں۔ بصورت دیگر بحالت مجبوری آپ سفید موم بتی جلائیں۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ مع بسم اللہ کے پڑھنی ہے۔ جتنی بھی صورتیں بتاؤں گا سب آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 7 بار سورہ فلق پڑھنی ہے، 7 بار سورہ ناس پڑھنی ہے، اور 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، پھر دوبارہ اسی ترتیب سے پڑھ کے پھر پانی پہ دم کرنا ہے، پھر 6 بارہ یعنی تیسری بار پھر پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے۔ اگر جادو بہت سخت پرانا ہو، آپ کو مریض کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جادو بہت زیادہ سخت پرانا ہے تو آپ نے آیت الکرسی کی مقدار 101 بار کر دینی ہے، اور پھر یہ دعا کرنی ہے، اللہم ابتلی کل سحر و ربطی و عقدی کان فی الارض او فی الہوا او فی البحر۔ اس دعا کو پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ اگر مریض نہیں ہے تو سامنے پانی رکھا ہوا اس پانی پر دم کریں، اور جادو کا تعویذ اگر ہاتھ لگ جائے، اگر کہیں سے کوئی تعویذ ملتا ہے تو اس تعویذ کو فوراً اچھی طریقے سے نمک میں لپیٹ کر جلا دیں۔ اس عمل کو 3 دن مسلسل کریں،
اور اگر آپ کو لگے کہ اثرات باقی ہیں تو اکثر عاملین اس عمل کو مکمل کاٹ کے لیے، مکمل روحانی صفائی کے لیے 21 دن تک بھی جاری رکھواتے ہیں۔ نظام شیرانی میں اسے قاطع السحر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جادو کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، قرآن کے نور کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک عام اور جاہلانہ عقیدہ عوام الناس میں پھیلا ہوا ہے کہ کالے کی کاٹ کالے ہی سے ہوتی ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کہاں سے یہ واہیات باتیں آ جاتی ہیں۔ ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی گندگی ہے جو صاف پانی سے صاف نہیں ہوتی؟ اس کے لیے آپ کو گندا پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ ایسا کون سا اندھیرا ہے جو روشنی سے دور نہیں ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو اندھیرا کرنا پڑے گا۔ بالکل بکواس بات ہے۔ کبھی بھی اپنا ایمان خراب نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے نور کے آگے دنیا کی کوئی سیاہی، کوئی باطل قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ بات حتمی ہے اور پتھر پہ لکیر ہے۔ میں ہر طرح کے عملیات کرتا ہوں، معذرت چاہوں گا، لیکن بہرحال میں ایک عامل ہوں اور میں یہ بات آپ لوگوں کو بارہا سمجھا چکا ہوں کہ عملیات دین نہیں ہوتے۔ دین شریعت محمدی کا نام ہے اور ہمارے نبی ہمیں عملیات دے کر نہیں گئے۔ یہ جو ہے مباح عمل کہلاتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تجربات کیے جاتے ہیں۔ ان کا ثواب نہیں ہوتا، یہ مباح عمل ہے۔ اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ کر لیں، نہیں رکھتا تو آپ تقدیر پہ راضی رہیں اور جھلتے رہیں۔ بہرحال تو جو مباح عمل ہوتے ہیں یہ سارے تجربات ہوتے ہیں، بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں، کچھ صحابہ سے بھی اس طرح کے اعمال ثابت ہیں۔ تو ظاہر صحابی نے کیا تو وہ دین نہیں ہے۔ دین تو الیوم اکملت لکم دینکم پہ مکمل ہو چکا جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ حجۃ الوداع پہ جہاں تک دین تھا وہ کامل اکمل تھا۔ اس کے بعد اجتہادی فیصلے کچھ ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن تو ہماری بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام کے آگے کوئی جادو نہیں ٹھک سکتا کسی بھی صورت میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جادو کی پہچان اور اس کے فوری علاج پر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں جس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے کہ مزید کیا نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، یا آپ کو تشخیص کا کوئی طریقہ اگر آپ سیکھنا چاہیں یا سچ مچ میں جاننا چاہیں کہ واقعی ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسپریچول گائیڈنس SS چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں عامل شیرانی شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس SS چینل۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔